بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار پر ہم سب موجود ہیں، جتنا مالک کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس مہینے میں اس نے ہمیں اپنا مہمان قرار دیا ہے۔ یہ وہ برکتوں کا مہینہ ہے کہ جس کے سلسلے سے روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس مہینے کا جب چاند نمودار ہوا تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 بار پیغمبر اسلام نے سبحان اللہ کہا۔ یہ وہ روایت ہے کہ جو انس بن مالک سے اہل سنت برادران کے روائی مجامع میں اور ان کے احادیث کی مجموعے میں ہے، اور ہمارے یہاں شیخ صدوق نے خاص طور پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پھر پیغمبر نے کہا ماذا تستقبلون وماذا یستقبل بکم۔ اس مہینے کا چاند دیکھ کر پیغمبر نے اپنے اصحاب کے درمیان میں یہ کہا کہ سبحان اللہ، کیا چیز تمہارے استقبال کے لیے آ رہی ہے اور تم کس چیز کا استقبال کر رہے ہو؟ تو اصحاب بیٹھے تھے، اس میں سے ایک صحابی یہ اس طرح سے عرض کرتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ اوحی نزل او عدو حذر، کیا کوئی دشمن ہے جو حملہ کرنے کے لیے ہم پر آ رہا ہے یا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ تو پیغمبر نے کہا نہیں، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی دشمن نہیں ہے۔ قد اقبل شہر رمضان، شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا یغفر اللہ فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل ہذہ القبلہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار اس مہینے کی پہلی ہی شب میں تمام اہل قبلہ کو، جتنے بھی وہ افراد ہیں جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سب کو پروردگار معاف کر دے گا، سب کی مغفرت کر دے گا۔ تو یہ وہ ایک ایسی چیز تھی پہلی ہی شب میں۔ تو یہاں پر علماء کے درمیان میں گفتگو ہے کہ اگر پہلی ہی شب میں پروردگار معاف کر دے گا، پھر بعد کے دنوں میں کیا ہے؟ تو علماء سیر و سلوک نے بیان کیا کہ مغفرت کے درجات ہیں۔ جس طریقے سے بہشت میں جو جنت میں لوگ ہوں گے وہ پروردگار سے نور کا مطالبہ کریں گے، تو جنت میں تو نور ہے ہی، آلریڈی وہاں پر نور ہے، لیکن اس کے بعد اور نور، یعنی اس کے بھی درجات ہیں۔ تو مغفرت کے بھی درجات ہیں۔ تو پروردگار پہلے ہی ان تمام لوگوں کو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور حاضر ہوئے ہیں معاف کر رہا ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر بہت سارے لوگوں کے لیے بھاری ہے کہ پہلی ہی شب میں پروردگار سب کو معاف کر دے گا، تو ہم اپنے اعتبار سے اپنے حساب سے سوچتے ہیں۔ یہی چیز وہاں پر بھی ہوئی جب پیغمبر نے بیان کیا، تو روایت کہتی ہے وَرَجُلٌ مِّن نَاحِيَةِ الْقَوْمِ يَهْتَزُّ رَأْسَهُ وَيَقُولُ بَخٍ بَخٍ۔ ایک شخص تھا جو پیغمبر کی بزم میں پیغمبر کی باتوں کو سن کے اپنی گردن کو ہلا رہا تھا، مطلب اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ پہلی ہی شب میں پروردگار ماہ مبارک کی سب کو معاف کر دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یحتز راسہ، تو پیغمبر نے اس سے بیان کیا کأنک ضاق صدرک، کیا تیرا سینہ تنگ ہو گیا ہے؟ یعنی پیغمبر نے بتانا یہ چاہا کہ تم اللہ کے کرم کو اور اس کی عطا کو اپنے حساب سے نہیں دیکھ سکتے کہ ہم نے اگر فرض کریں کسی نے کوئی غلطی کی اور کسی نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تو ہم کتنی آسانی سے دیکھیں کتنی آسانی سے گزرتے ہیں یا معاف کرتے ہیں، نہیں معاف کرتے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسے انسان کو ہم نے دل سے معاف کر دیا ہو جس نے ہمارے ساتھ غلط سلوک کیا ہو یا مسلسل اس نے ہمیں ستایا ہو۔ یہاں پر پروردگار مسلسل ان بندوں کو معاف کر رہا ہے کہ جو اپنی زندگی میں گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ پہ گناہ کرنے کے بعد بھی عالم یہ ہے، حدیث قدسی بیان کرتی ہے کہ اگر ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ گار بندے کا بھی پروردگار انتظار کرتا ہے کہ کب یہ مجھ سے معافی کے لیے آتا ہے۔ لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بہم لمات شوقا، کہ اگر یہ مجھے پیٹھ دکھانے والے صرف یہ جان لیں کہ میں کتنا ان کا انتظار کر رہا ہوں، لمات شوقا، تو شوق ملاقات میں یہ دم توڑ دیں، بالکل ایک ماں کی طرح۔
آپ دیکھیں کہ ماں مثال کے طور پر اگر اپنے جوان بیٹے سے کبھی کچھ ایسا ہو کہ ایک بچہ ایسا کوئی کام کر دے کہ ماں ناراض ہو جائے، اور ناراض ہو کے ماں کہے کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، تو بچہ نکل رہا ہے گھر سے، لیکن ماں کو تکلیف ہے کہ نکل کیوں رہا ہے، اس نے کہہ تو دیا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ماں دروازے پر کھڑی رہتی ہے، اور جیسے ہی فرض کریں وہ بچے کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں واپس جاؤ، تو بچہ دروازے پر آتا ہے، دروازے پہ بچہ بعد میں آتا ہے، ماں پہلے سے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے ماں اسے باہوں میں لے لیتی ہے کہ میرے لال تو آ گیا، اب ایسا نہ کرنا۔ تو پروردگار اس چیز کو بیان کر رہا ہے، لو علم المدبرون کیف اشتیاق بہم لما تشوقا، اگر یہ لوگ یہ جان لیں کہ کس طریقے سے میں اپنے ان بندوں کا انتظار کر رہا ہوں جو مجھے پیٹھ دکھا کے جا رہے ہیں، کیونکہ پیٹھ دکھا کے جانے کا مطلب گناہ کرنا، پیٹھ دکھانا ہے پروردگار کو، اور ان لوگوں کو بھی پروردگار ان کا انتظار کر رہا ہے، ان لوگوں کو بھی مہلت دے رہا ہے، اور خاص طور پر یہ ماہ مبارک رمضان۔ تو یہاں پر اس شخص نے اپنی تنگی کو پیش کیا کہ پیغمبر کا کان کا ذاق صدرک، کیا تیرا دل جو ہے تیرا سینہ تنگ ہو گیا ہے؟ یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کسی نے مثلا ہمیں کہیں پر مدعو نہیں کیا، دعوت نہیں دی، مثلا شادی تھی نہیں بلایا، تو ہم کہیں گے ہم اس کو نہیں بلائیں گے، فلاں ہمارے یہاں اس پروگرام میں نہیں آیا تو ہم اس کے یہاں نہیں جائیں گے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اب ایک انسان نے خطا کر دی، غلطی کر دی، تو انسان بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پروردگار کے دسترخوان کرم پر کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ کریم پروردگار ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اس سے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ پہلی ہی شب میں پروردگار معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں پر خاص طور پر جو اس درس میں حاضرین ہیں توجہ فرمائیں کہ یہ جتنا بھی اہتمام پروردگار نے کیا ہے کہ ماہ مبارک میں وہ بخش رہا ہے، ماہ مبارک میں وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، اس نے ہم سے کہا روزہ رکھنے کے لیے، اور اس نے ہم سے کہا کہ اس روزے کی جزا میں خود ہوں، الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہ، اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کس بنیاد کے اوپر ہے، اس کے اوپر توجہ کیجیے گا، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ اس ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں روزے فرض ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر مثال کے طور پر پروردگار اس کی ایک ایک انسان کی سانس میں تسبیح کا ثواب لکھ رہا ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، یا سونا اس میں عبادت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے عمل کی وجہ سے ہیں، بلکہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کسی اور وجہ سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اور اس کی منزلت اس لیے ہے، ماہ مبارک رمضان اس لیے اہم ہے کہ اس کے اندر پروردگار نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور الحمدللہ ہم تفسیر قرآن کے سلسلے سے یہاں پر ہیں تو اس اہمیت کو ہم سمجھ رہے ہیں، اور وہ بھی تفسیر اس سورے کی ہے کہ جس سورے کو سورہ ایک طرح سے آداب بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کے اندر آداب، اخلاق اور ایک انسان کیسے اپنی زندگی کو گزارے، اس سورے کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں پروردگار نے ایک نظام کو، ایک سسٹم کو پیش کیا ہے کہ کیسے تم اپنی زندگی کو کس طریقے سے اس راستے پر گزارو کہ جو راستہ اللہ کا راستہ ہے، جو راستہ پیغمبروں کا راستہ ہے۔ اب جو ماہ مبارک رمضان کی اہمیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ روزے کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، یہ اہمیت اللہ کی مغفرت اور اس کی عطا کی بنیاد کے اوپر، نماز کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نزول کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اور یہ قرآن کا نزول، اور خاص طور پر یہ جو سورہ حجرات جس کو کہتے ہیں، جس کے سلسلے سے میں آپ کی خدمت میں تفصیل کو عرض کروں گا، اس صورت میں بھی دیکھیں جو بنیادی اس سورہ کے تعلیمات ہیں، اس میں اخوت کو، اس میں برادری کو، آپس کے رشتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اپنے رشتوں کو تمہیں جوڑ کر لے کے چلنا ہے اس ماہ مغفرت میں۔ اور اسی لیے پیغمبر نے بیان کیا کہ پروردگار سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر یہ کہ وہ فرد الا من حق ادا، کہ جس کے دل کے اندر کوئی کینہ پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے وجود کے اندر کینہ پایا جاتا ہے، ہمارے وجود کے اندر اگر نفرت پائی جاتی ہے، تو جب تک ہم اس نفرت اور کینے کو ختم نہیں کریں گے، ہم مغفرت پروردگار کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس سورے کے اندر جو آگے جا کے آیتیں آئیں گی جس کی ہم پھر تشریح کریں گے، اس میں
ایک خاص آیت ہے آیے اخوت کہ جس کے اندر پروردگار نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ آپس میں جو آپسی رشتے ہیں ان کو سنوارو، آپس میں جو دوریاں ہو گئی ہیں ان دوریوں کو ختم کرو۔ سب کے سب مومنین خاص طور پر آپس میں بھائی ہیں، مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس کی طرف پھر ہم اشارہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد خاص طور پر مومنین کو جہاں پر اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، پھر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی خبر لے کے، نبا یعنی خبر، اگر کوئی خبر لے کے کوئی فاسق آتا ہے تو تم ایسے ہی اس کی بات کے اوپر یقین نہ کر لو۔ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ مومن کے آپس کے رشتوں کو بہتر بناؤ، وہیں پر جو فاسق انسان ہے، جو گنہگار انسان ہے، جس کے وجود کے اندر ایمان نہیں ہے، تو اس کے سلسلے سے تم ذرا ہوشیار رہو۔ اگر وہ بات کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ یہ چیز دیکھی ہے، تو کہو کہ بھائی تم کوئی ثبوت کیا ہے تمہارے پاس، دلیل کیا ہے تمہارے پاس، یعنی اس کی بات کے اوپر یقین نہ کرو۔ اور اس سورہ کے اور تعلیمات میں یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس سورہ میں، جو کچھ بھی پروردگار نے بیان کرنا چاہا ہے سورہ حجرات کے اندر، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا لب لباب یہ ہے کہ پیغمبر کی بات کو اگر تم ٹھکرا رہے ہو، جو پیغمبر تم سے کہہ رہا ہے، اگر تم اس کی بات کو ٹھکرا رہے ہو تو گویا تم نے خدا کی بات کو ٹھکرایا ہے اور خدا کی بات کو نظر انداز کیا ہے۔ اب اس سورہ کے کچھ مفاہیم کے اوپر اگر آپ توجہ کریں کہ اس سورہ کے اندر کن کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، تو میں تیزی کے ساتھ اس کی طرف آؤں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جسے سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ حجرات کیوں کہا جاتا ہے، جس کی ہم انشاءاللہ تفسیر بیان کریں گے۔ اور آج بہرحال ایک اسٹارٹنگ میں ایک تمہیدی گفتگو ہے مقدمتاً، کل سے اور بہتر طریقے سے اسی سورہ کے مفاہیم کے اوپر، تعلیمات کے اوپر ہم فوکس ہو کے اسے بیان کریں گے کہ یہ سورہ کیوں اہم ہے اور اسے پھر ہم نے کیوں انتخاب کیا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو مدینے میں نازل ہوا، اور اس کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم میں سورہ کے اندر 18 آیتیں ہیں۔ سورہ حجرات بھی اسے کہا گیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آداب و اخلاق بھی اسے کہا گیا، یعنی یہ ادب سکھانے والا سورہ ہے۔ اس سورہ کے ذریعے سے ان 18 آیتوں میں ہم ادب سیکھتے ہیں، ان 18 آیتوں کے ذریعے سے ہم اخلاق سیکھتے ہیں۔ حجرات کیا ہے؟ یہ حجرے سے پیغمبر، چونکہ مختلف پیغمبر کے حجرے تھے، کچھ میں ازواج رہتی تھیں، کچھ میں خود پیغمبر رہتے تھے، تو وہ حجرے ایسے تھے کہ جن کے اوپر چھت جو تھی وہ مثلا خرمے کی تھی، خرمے کے پتے اور خرمے کی چھال اور خرمے کے درخت، اس کی چھت تھی، اس میں پیغمبر رہا کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ خرمے کی شاخیں تھیں اور خرمے کی چھال اور خرمے کا مثلا درخت کے پتے تھے، اور اس طریقے سے پیغمبر نے حجرے بنائے تھے، اور کچھ لوگ آئے اور پیغمبر کو آواز دے رہے تھے، حجرے سے آواز دے رہے تھے، تو اس لیے اس کو حجرات کا نام دیا گا۔ بھی توجہ کیجیے گا، آیت اللہ جواد عاملی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے جو سورے ہیں ان کے نام دو طرح کے ہیں۔ قرآن کریم میں جتنے بھی سورے ہیں ان کے نام دو طرح کے ہیں۔ کچھ وہ سورے ہیں کہ جن کا نام حقیقت میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کا نام پڑا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے ایسے واقعات ہیں، جیسے فیل۔ اب فیل میں ایسا ہوا کہ ہاتھی آئے تھے اور ابرہہ کا لشکر، تو بہرحال اس کا نام پڑ گیا فیل۔ کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق مفاہیم سے ہے، مثلا فرض کریں کہ کافرون، تو اس کے اندر کوئی یا ایھا الکافرون، اور ان کو یہ کہنا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، تو اس لیے اس کا نام پڑا۔ نام دو طرح سے ہوتا ہے، وضع کے ذریعے سے، توجہ کیجیے گا، یہ میں اس سورہ کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس کا حجرات نام کیوں پڑا۔ تو آیت اللہ جواد عاملی نے اس کو اپنی تفسیر میں، تفسیر تسنیم میں بیان کیا ہے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ نام وضع کیا جاتا ہے، یعنی ایک نام ہے، جیسے جناب ابراہیم کا نام ابراہیم۔ اب ابراہیم کا نام ابراہیم اس لیے کہ جناب ابراہیم کو اس دور میں ابراہیم کہا گیا، وہ پیغمبر ہیں ابراہیم، تو اب انہی کے لیے یہ ابراہیم کا لفظ ہے، اور ابراہیم کا نام وہ اب انہی کے لیے۔ اب اس کے بعد میں کچھ لوگ ہیں جو جناب ابراہیم سے منسوب کر کے نام ابراہیم رکھ رہے ہیں، یہ دوسری منزل ہے۔ جیسے فرض کریں کہ جو مصری بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو کہا جاتا تھا فرعون، تو فرعون کوئی ایک خاص انسان نہیں تھا، ان بادشاہوں کو سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ لیکن اب جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک ایسا بادشاہ رہا
تو اب نام اس سے مخصوص ہو گیا. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے, اس غلبے کی بنیاد کے اوپر وہ نام اس سے مخصوص ہو جاتے ہیں. مثلا میں مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ جیسے بقر, کبھی کبھی ایک انسان ہو سکتا ہے کہ یہ کیسا, مطلب بعض لوگ نہیں سمجھتے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے آپ کے قرآن کے اندر, ہاتھی, چوٹی, گائے, ایسا ہو سکتا ہے کوئی کہے. تو در حقیقت یہ قرآن کے سوروں کے یوں نام نہیں ہیں کہ ان کا نام یہ ہو, یہ غلبے کی بنیاد کے اوپر ہوا ہے, یعنی وہ ایک خاص چیز کو بیان کر رہا ہے. اب حجرات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے حجرات, سورہ حجرات, حجرے سے. تو پیغمبر کے حجرے کے باہر آ کر کسی نے زور سے پیغمبر کو پکارا, پیغمبر کو آواز دی, خدا کو یہ بات ناگوار گزری کہ اس طرح سے پیغمبر کو نہ پکارو. تو وہ پہلی جو آیت ہے وہ اسی طرح سے اس کا آغاز بھی ہو رہا ہے, جس کی طرف ہم آئیں گے. تو سورہ حجرات جو ہے وہ اس کو حجرات اس لیے کہا گیا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نام دو طرح کا ہوتا ہے. نام کبھی عربی میں کہتے ہیں بالوضع, وضع کیا گیا, رکھا گیا خاص طور پر, جیسے ابراہیم کا نام ابراہیم. کبھی علم بالغلبہ ہے, غلبے کی بنیاد کے اوپر, جیسے بقر ہے, جیسے فیل ہے. اسی طریقے سے سورہ حجرات ہے. اچھا ایک چیز اب یہاں پر توجہ رکھیے گا کہ یا ایھا الذین آمنو سے یہ سورہ شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو, یہ سورہ حجرات ہی نہیں ہے, 3 سورے ہیں جن کا آغاز یوں ہی ہے, یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے ہے. سورہ مائدہ کے بعد سورہ حجرات اور اس کے بعد سورہ ممتحنہ. تینوں سوروں میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پروردگار خطاب کر رہا ہے. یہ کس بنیاد کے اوپر ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے؟ یعنی جو چیزیں یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کے بعد ہیں وہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم اپنے اندر کس چیز کو لے کے آؤ اور تمہارے اندر کیا کوالٹی ہونا چاہیے. اب اس میں جو چیزیں ہیں سورے کے اندر, جو مین چیزیں ہیں جو جن کے اوپر توجہ ضروری ہے, وہ یہ کہ جو اہم مسائل ہیں جو سورے کے اندر آئیں گے کہ تمہارے لیے یا ایھا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان, تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پیغمبر کے اوپر سبقت نہ لے جاؤ, پیغمبر سے آگے مت بڑھو. یعنی جو آج کے اس دور میں اگر ہم کہیں تو جو دین ہے پروردگار نے وہ دین ہمارے حوالے کیا, اب اس دین میں ہم آگے نہ بڑھیں. جو چیزیں پروردگار نے اس دین کے اندر رکھی ہیں بس وہی ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اب میں ایک صرف مثال دے رہا ہوں, اور بہرحال یہ چونکہ درس ہے تو درس کے حساب سے مثلا دین کے اندر یہ جو ہمارے یہاں مثلا نوروز ہے, نوروز جو ہے وہ جس طرح سے منائی جاتی ہے وہ ایک ایرانی عید ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں کچھ اعمال وغیرہ ہیں, وہ اسے علماء نے نقل کیا ہے, لیکن خود امام خمینی نے, جو امام خمینی معمار انقلاب ہے, خود انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ اس کا تعلق اسلامی عیدوں سے نہیں ہے. ہمارے یہاں جو اسلامی عید ہے وہ غدیر ہے, ہمارے یہاں جو اسلامی عید ہے وہ عید قربان ہے یا عید فطر ہے. یہ وہ عیدیں ہیں جو ہمارے یہاں ہیں. اب ہم اگر نوروز میں اس اعتبار سے کہ بھئی ایک سورج نے زمین نے اپنا ایک چکر مکمل کیا سورج کے ارد گرد, تو اس بنیاد کے اوپر عید مناتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا اس میں اگر لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہم کہیں نہیں یہ بھی اسلامی عید ہے, تو یہ جس طریقے سے سورہ حجرات میں روکا گیا صاحبان ایمان کو کہ رسول کے آگے مت جاؤ, تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ رسول کے تعلیمات کے آگے مت جاؤ. اگر ایسا ہوتا تو رسول ائمہ طاہرین علیہ السلام اسے بیان کرتے, جبکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس ہے. مناقب شہر ابن عاشوب میں خاص طور پہ روایت ہے, یہ میرے موضوع سے ہٹ بھی جائے گی بات, صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. ایک روایت ہے کہ خلیفہ عباسی نے امام کاظم علیہ السلام کو نوروز پہ بلایا اور کہا کہ مولا آئیے آپ میرے پاس آ کے بیٹھیے. تو امام نے کہا کہ یہ عید ہمارے یہاں نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ بعض چیزیں مکس اپ ہو گئی. اچھا ہمارے یہاں نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوروز اگر کوئی کر رہا ہے تو حرام ہے, نوروز میں کوئی عمل کر رہا ہے تو, دو الگ الگ چیزیں ہیں, اس کو مکس اپ نہ کریں. تو بہرحال پیغمبر سے جو خاص طور پر اگر کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو پروردگار اسے روک رہا ہے کہ پیغمبر سے آگے مت بڑھو, اور اگر کوئی پیغمبر سے آگے بڑھتا ہے تو یہ سورہ کہتا ہے کہ یہ بے ادب افراد ہیں. پھر دوسری چیز مذاق اڑانا, لوگوں کا مسخرہ کرنا, کسی کو کسی نام سے پکارنا, تجسس, کسی کی ٹوہ میں رہنا کہ وہ کیا کر رہا ہے, دیکھیں کہاں تک جاتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں تلاش کرنا, اور خاص طور پر غیبت, یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سورے کے مفاہیم میں آئیں گی جس سے ہم بیان کریں گے. اور
تیسری چیز جو ہے اخوت ہے، برادری ہے، جس کو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں پر پروردگار یہ حکم دیتا ہے کہ تمام تر مسلمان صاحبان ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے یہ بھائی کا رشتہ رکھیں، ایک دوسرے کے لیے ان کے اوپر حق ہے، ایک دوسرے کے لیے ذمہ دار ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں، ان کے درد کو سمجھیں۔ تو یہ اس سورے کے اندر کلی طور پر کچھ چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ایک ایمانی سماج اور ایک ایمانی سوسائٹی کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایمانی جو سوسائٹی ہے وہ ایمان کی بنیاد کے اوپر ہے، رشتوں کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھائی ہے تو وہ بھائی ہے جو کچھ بھی کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے جہالت کے بہت سارے بتوں کو توڑا ہے۔ ایک تو وہ بتوں کو توڑا ہے جو مشرکین کے بت تھے، ایک جاہلیت کے بتوں کو توڑا ہے۔ اس زمانے میں ایک کلچر رائج تھا اور وہ یہ تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، تمہارا چونکہ بھائی ہے تمہارا خون ہے، تمہیں اس کی مدد کرنا ہے، چاہے وہ ظلم کر رہا ہو یا وہ مظلوم، اس کی مدد کرنا ہے۔ پیغمبر نے آ کے اس کلچر کو تبدیل کیا، انصر المظلوم اخاک او غیرہ، تمہیں مظلوم کی مدد کرنا ہے چاہے وہ تمہارا بھائی ہو یا غیر ہو، یعنی اگر مظلوم تمہارا بھائی نہیں ہے تب بھی تمہیں مظلوم کی مدد کرنا ہے، بھائی ہے تو مدد کرنا ہی ہے۔ یعنی مدد کا عنوان یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے تو مدد کرنا ہے، مدد کا عنوان یہ ہے کہ اسے ضرورت ہے جسے مدد کی، اس کی مدد کرنا ہے۔ تو پیغمبر نے اس اخلاق کو پیش کیا اور اسی کو سورہ حجرات میں قرآن کریم نے پیش کیا ہے کہ آپس میں تمہارا جو تعلق ہو وہ بھائی بھائی کا ہونا چاہیے، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پیغمبر کو دیکھو کہ پیغمبر کا عمل کیا ہے، پیغمبر کے عمل کے مطابق اپنا عمل انجام دو۔ اور اسی لیے سورہ کا جو آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو کر کے ہے۔ اچھا اب آپ اس کو دیکھیں کہ سورہ مائدہ میں بھی کس طریقے سے پروردگار اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو اوفوا بالعقود، اے صاحبان ایمان اپنے جو تم نے عہد باندھے ہیں، جو کسی سے ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کو پورا کرو، اوفوا بالعقود، صاحبان ایمان سے پروردگار نے یہ مطالبہ کیا۔ پھر سورہ ممتحنہ میں وہ بھی یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یعنی میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت سمجھو۔ یہ بھی صاحبان ایمان سے پروردگار کہہ رہا ہے، جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو سمجھو کہ وہ واقعی دشمنی کیسے کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے ان کے آگے دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ۔ اب اس کے بعد پھر اس سورے میں سورہ ممتحنہ میں پھر پروردگار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، پھر اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے کہ پیغمبر کے آگے مت بڑھو۔ تو یہ قابل غور پوائنٹ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو سے 3 سورے شروع ہوتے ہیں، اور ان تینوں سوروں میں سورہ ممتحنہ کے اندر بھی، سورہ حجرات کے اندر بھی، سورہ مائدہ کے اندر بھی پروردگار نے مومنین کو خطاب کر کے جن چیزوں کو بیان کرنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان کا تقاضا ہے اس ایمان کے تقاضے کے اوپر تم پورا اترو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ فرض ہوا ہے ہمارے اوپر اس میں بھی یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے صاحبان ایمان ہم نے تمہارے پر روزوں کو فرض کر دیا بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک توجہ کیجیے گا، میں سورہ حجرات کی تفسیر سے تھوڑا سا ہٹ کے اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ پورا جو سورہ ہے اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے اندر تقوی پیدا کرے۔ جب تقوی ہوگا تبھی وہ پیغمبر سے آگے نہیں بڑھے گا، جب تقوی ہوگا تبھی وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرے گا، جب تقوی ہوگا تبھی وہ دشمنوں سے پرہیز کرے گا۔ چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان کی آج پہلی تاریخ تھی اور ہم نے پہلا روزہ رکھا تو ایک ربط بنتا ہے، اس لیے میں واپس اس کی طرف آ رہا ہوں کہ اس سورے میں اور ماہ مبارک رمضان میں آپ دیکھیں ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ سورہ ہمیں ایک طرز حیات کو، اس زندگی گزارنے کے سلیقے کو سکھا رہا ہے۔ اور یہاں پر توجہ کیجیے گا، رہبر انقلاب اسلامی نے آیت اللہ خامنئی نے خاص طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آج ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں، یعنی یہ یہاں کی بات نہیں، مثلا ایران میں انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں اسلامی انقلاب ہے، لیکن اسلامی انقلاب کا مطلب بھی نہیں کہ ہماری زندگی بھی اسلامی ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا کہ
وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ جو رہبر ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو اسلامی انقلاب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری زندگی بھی اسلامی ہے، اسلامی زندگی ہونا اور ہے، اور ایک ریولیوشن اور ایک انقلاب یہ آ گیا. اب یہ آیا اس لیے تھا کہ اسلامی زندگی ہو، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم سب جو ہے وہ اسلامی زندگی ہو، کہتے ہیں ہم اسلامی زندگی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ مثلا ہم فرض کریں رہبر کو بہت مانتے ہیں اور رہبر کے افکار سے ہم بہت متاثر ہیں مثلا، تو ان کے ہاں پر بھی یہی چیز ہونا چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کتنا اسلامی نظریے کو اختیار کیے ہوئے ہیں یہ بہت اہم ہے، اور کتنا آپ کی زندگی میں اسلام پایا جاتا ہے. تو انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں اسلامی رنگ پایا جائے. وہ اسلامی رنگ کہاں سے آئے گا؟ اس اسلامی رنگ کو اس سورے نے بیان کیا ہے. وہ اسلامی رنگ تقوی کے ذریعے سے آئے گا. اب ایک چیز کی طرف آپ توجہ کیجئے گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار کسی چیز کی مصلحت کو بیان کرتا ہے، کبھی مصلحت کو نہیں بیان کرتا. جب مصلحت بیان کرتا ہے تب بھی مصلحت ہوتی ہے، اور جب نہیں بیان کرتا ہے تب بھی ہوتی ہے. اب چونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے، سب روزہ افطار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سخت ہے، تو میں آپ لوگ کی تھوڑا سا ماحول کو بدلنے کے لیے یہ واقعے کا سہارا لے کے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس پہ توجہ دیجیے گا. ایک بادشاہ تھا، سیب کاٹ رہا تھا، چاقو تھا بہت تیز اس کے ہاتھ میں. سیب جب اس نے کاٹنا شروع کیا تو اتفاق سے تیزی سے چاقو گھوما، اس کی انگلی کٹ گئی، اور انگلی ایسی کٹی کہ کھال سے لٹک گئی، انگلی اتنی زیادہ کٹ گئی. اب کیا بلایا اس نے ڈاکٹر کو، طبیب کو، کہ بھائی یہ انگلی میری کٹ گئی، اس کا کیا کیا جائے. اس نے کہا کہ یہ انگلی پوری تمہاری کاٹنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ خراب ہو جائے گی. وزیر وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، بادشاہ کا وزیر. اس نے کہا، جب وہ طبیب نے کہا کہ بھائی یہ اس کو کاٹنا پڑے گا، تو بادشاہ نے کہا مجبوری ہے بھائی، کہ اگر یہ نہیں کٹے گی تو ہاتھ خراب ہو جائے گا. اب ہاتھ کو بچانا ہے تو انگلی کٹ جائے، کوئی بات نہیں ہے. تو جب اس نے کہا کہ اور کچھ راستہ نہیں ہے، طبیب نے کہا نہیں. اور طبیب جو ہے درباری طبیب تھا، باہر سے تو بلاتے نہیں، بھروسہ ہوتا نہیں ہے، تو جو اس کی بات کو ماننا تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے کاٹ لو، کیا کر سکتے ہیں. تو اس ٹائم جب انگلی کاٹنے کے لیے طبیب آیا تو بادشاہ کا جو وزیر تھا اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ. تو بادشاہ کا بہت موڈ خراب ہوا کہ میری انگلی کٹ رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ. تو اس نے کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دو. یہ الحمدللہ اس نے کہا ہے، وہ بادشاہ تھا، اس کا حکم تھا. اٹھا کے وزیر کو جیل میں ڈال دیا کہ بے موقع الحمدللہ کہہ رہا ہے. میری انگلی کٹی سے تکلیف ہونی چاہیے، اسے ایک ایسا احساس ہونا چاہیے کہ بھائی بادشاہ ہے، اس کی انگلی کٹ رہی ہے، تو اسے کم سے کم استغفر اللہ کہتا تب بھی چاہیے تھا. الحمدللہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے. استغفر اللہ کہتا تو یہ ہوتا کہ بھائی اب میرے ساتھ ایسا نہ ہو، تو یا کہتا اعوذ باللہ مثلا، خدا کی پناہ میں جاتا. لیکن یہ الحمدللہ، بادشاہ نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دی، وہ جیل میں چلا گیا. توجہ رکھیے گا، میں نے کہا کہ کبھی خدا کی مصلحت ہوتی ہے تو وہ بیان کرتا ہے، کبھی مصلحت بیان نہیں کرتا لیکن ہوتی ہے. اور بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے زندگی میں. ہم کچھ کبھی حاصل کرتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، اس میں اللہ کی کچھ مصلحت ہوتی ہے. بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہے. خیر، اب یہاں پر یہ ہوا، بادشاہ نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. وہ اپنے زندان میں چلا گیا. ایک عرصے کے بعد بادشاہ کو شکار کا شوق پیدا ہوا کہ بھائی شکار کرنا ہے. تو اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کو، مصاحبین کو لیا، شکار کے لیے نکلا. جنگل میں پہنچا تو ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر دو موڑ تھے. تیزی سے بادشاہ کا گھوڑا تیز تھا تھوڑا، وہ بجائے اس کے کہ اس موڑ کی طرف جاتا جس میں سارے اس کے سپاہی اور لشکر کے لوگ تھے، وہ دوسری طرف چلا گیا اور بہت آگے تک چلا گیا. اس کے بعد وہ گھوم گیا، گول گول گھومتا رہا ادھر ادھر، کہاں جائے بھٹک گیا، تھک ہار گیا. تو اب وہ حیران و پریشان تھا. شام ہونے لگی تو دیکھا کہ اس نے چاروں طرف سے جنگلی لوگ تیر کمان لے کے اس کو گھیر لیا. انہوں نے اس کے سامنے آ گئے اور اس کو جو ہے کہا کہ بھائی اترو. مجبور ہو گیا، اترا. جنگلی لوگوں کا ایک تہوار تھا اس زمانے میں، یہ تھا کہ بھائی
وہ ان کا خاص تہوار تھا، اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے وہ کسی انسان کی بلی ان کو چڑھانی رہتی تھی، اور وہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ تلاش میں روز نکلتے تھے، ملتا نہیں تھا، اب یہ بادشاہ ان کو ملا، وہ تو بہت بہت بہترین، اور وہ بھی جو ہے وہ بادشاہ ہے، بہترین لباس کا کہ یہ تو بہت عمدہ ہے، سب بہت خوش کے، بہت بہت بڑی ایک جشن ہو گیا کہ اتنی بڑی قربانی تو ابھی تک ہم نے دی نہیں تھی، نہ کسی کے ایسے لباس تھے، نہ کوئی اتنا مسکندہ موٹا تازہ ایک دم زبردست بادشاہ، تو فرسٹ کلاس اس کا گھوڑا ووڑا سب کچھ دیکھ کے انہوں نے کہا لیکن چلو جو بھی ہے اپنے گھر کا بادشاہ ہوگا، یہاں تو ہماری قربانی ہو جائے گی، اب لے کے گئے۔ جیسے ہمارے یہاں قربانی میں جب ذبح کرتے ہیں تو دعا ہے، بسم اللہ ہے، ساری چیزیں ہیں، اگر عقیقہ ہوتا ہے تو اس کی دعا ہے، تو وہاں پہ بھی ان کا بھی خاص انداز تھا، اس کے لیے ان کا ایک روحانی، ان کا ایک معلم تھا، اس کو بلایا گیا، بادشاہ کو باندھ دیا گیا ہے ایک درخت سے، اور تبر لے کے ایک آدمی ہے کہ بس اس کا سر اڑا دے، وہ اس اشارے کا منتظر تھا، وہ جو روحانی وہ کی دعا وہ پڑھ کے کہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا ان کیا تھا کہ قربانی کرنے سے پہلے ایک بار چیک کرتے تھے، اب جو اس کو چیک کیا تو دیکھا کہ اس کی ایک انگلی غائب ہے، تو اس نے کہا کہ اپنی قربانی کرنے میں وہ پکے تھے، پرفیکٹ قربانی، تو اس نے جو چیز تھی وہ کہی کہ بھئی یہ نہیں کہ قربانی مل گئی ہے تو بس کر لو، نہیں، کہا نہیں، اب اگر اس کے اندر نقص ہے تو نہیں، تو بیان کر دیا کہ بھائی یہ قربانی ہمارے لیے ایکسیپٹ نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ انگلی اس کی کٹی ہوئی ہے۔ اب کیا ہو؟ اس کو کہا کہ بھئی یہ تو انگلی کٹی ہوئی، تو چھوڑ دیا جائے اس کو، سب نے کہا کہ ہاں چھوڑ دیا جائے، بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا۔ خیر کسی طریقے سے بادشاہ نے معلومات کر کے کس انداز سے جو بھی ہوا ہو، راستہ افتہ کیسے کر کے پتہ کیا، اور وہ تھکا ہارا اپنے محل پہنچا۔ تو جیسے محل پہنچا اس سے یہ تو تھا کہ بہرحال یہ جو آج میں بچا ہوں یہ کس وجہ سے بچا ہوں، وہ انگلی کی وجہ سے جو کٹی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت مجھے جو ہے کیا کرنا ہے، اپنے اس وزیر کو بلانا ہے، کہ وہ وزیر جسے میں نے زندان میں جیل میں ڈال دیا تھا، اس کو بلایا کہ تم آؤ۔ وہ آیا اور وزیر سے کہا بھائی بہت معذرت، میں نے تمہیں جیل میں ڈالا تھا، تم نے الحمدللہ صحیح کہا تھا۔ تو کبھی کبھی الحمدللہ کو سمجھتے سمجھتے اتنا وقت ہو جاتا ہے کہ ایک عرصہ ہو جاتا ہے، ایک عرصے تک اس نے زندان میں ڈالا، پھر کہا الحمدللہ تم نے صحیح کہا تھا، لیکن یہ بتاؤ کہ اس میں تو اللہ کی مصلحت تھی، توجہ کیجیے گا، اس میں تو اللہ کی مصلحت تھی کہ میری انگلی کٹے، اور انگلی کٹی اور الحمدللہ میں بچ گیا، تو تم نے الحمدللہ صحیح کہا، مصلحت اس میں تھی کہ میری انگلی کٹے، اور مصلحت یہ تھی کہ انگلی کٹا کے میرا سر کٹنے سے بچنا تھا، تو انگلی کٹی لیکن سر میرا بچ گیا انگلی کٹنے کی وجہ سے، تو یہ تو مصلحت تھی۔ تمہارے جیل میں جانے میں کون سی مصلحت تھی؟ تم جو جیل میں گئے تو میں نے تمہیں جیل میں ڈالا نا، اس میں تو کوئی مصلحت نہیں تھی۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت کیسی بات کرتے، چھوٹی سی بات ہے، سامنے کی چیز ہے، آپ جہاں بھی کسی سفر میں جاتے میرے بغیر تو جاتے نہیں ہیں، تو اگر یہ میں جیل میں نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ہوتا، تو آپ کی تو انگلی کٹی ہوئی تھی لیکن میری صحیح تھی تو میں جاتا کام سے۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں، تو مصلحت تو ہے وہ ہر جگہ پر ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، اس سے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کہنا یہ ہے کہ جہاں پر خدا نے بیان کیا ہے مصلحت نہیں ہے، وہاں پر بھی مصلحت ہوتی ہے، تو جہاں بیان کرے وہاں کتنی مصلحت ہے۔ پروردگار نے جب روزے کو فرض کیا تو یہ نہیں کیا ہم نے تمہارے پر روزے کو فرض کر دیا، نہیں، مصلحت کو بیان کیا ہے، لعلکم تتقون۔ پروردگار نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، اس کی مصلحت یہ ہے، اس روزے کی مصلحت یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے روزہ رکھا اور اس مصلحت کو پورا نہیں کیا تو اس کا مطلب وہ روزہ صحیح میں روزہ نہیں ہوا۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا فرماتی ہیں کہ ما یصنع الصائم اذا لم یصم بصیامہ، توجہ کیجیے گا کہ بی بی فرماتی ہیں کہ اس روزے دار نے کیا کیا، اذا لم یصم بصیامہ، کہ اس نے جب اپنے روزے کے ذریعے سے لم یسن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ، کہ اس روزے دار نے اپنے روزے سے کیا کیا کہ جس نے نہ اپنے کانوں کا روزہ رکھا، نہ اپنی آنکھوں کا روزہ رکھا، نہ اپنے اعضاء و جوارح کا روزہ رکھا۔ تو بی بی نے اس چیز کو بیان کیا کہ ما یصنع الصائم بصیامہ، کہ ایسے شخص نے اپنے روزے کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا کام کیا اس نے اپنے روزے کے ساتھ؟ کچھ نہیں کیا، کہ جس نے لم یسن لسانہ، اس نے اپنی زبان کو محفوظ نہیں کیا، لم یسن سمعہ لسانہ سمعہ
وَبَصَرَهُ وَجَوَارِحَهُ، نہ اس نے اپنے آنکھوں کو محفوظ رکھا نہ اپنے اعضاء و جوارح کو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ روزے کی دو کیٹیگری ہیں، ایک وہ روزہ ہے جو سب رکھتے ہیں، ایک روزہ وہ ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رکھتی ہے۔ بیوی کا روزہ یہ نہیں ہے کہ انسان سے بھوکا پیاسا رہ لے، تو بیوی کے ماننے والوں کا بھی روزہ یہ نہیں ہے کہ انسان سے بھوکا پیاسا رہ لے۔ پھر اگر اس کی آپ تشریح دیکھیں گے تو علماء نے بیان کیا، خاص طور پر جواد ملکی تبریزی نے، کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک روزہ عام ہے جو سب لوگ رکھتے ہیں۔ عام روزہ یہ ہے کہ طلوع اذان صبح سے لے کر، اذان صبح سے پہلے سے لے کر اذان صبح پر آپ کو ختم کر دینا ہے، اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک آپ کچھ بھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں جو مبطلات روزہ ہے، روزے کو باطل کر دیتی ہیں، ان سے آپ بچتے ہیں۔ تو یہ وہ روزہ ہوا جو عام سب روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ مطلوب حضرت صدیقہ طاہرہ نہیں ہے۔ دوسرا روزہ کیا ہے کہ جہاں پر انسان اس روزے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھتا ہے، اپنے کانوں کا بھی، اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ وہ روزہ ہوا جو روزہ خاص جسے کہا جائے گا۔ ایک روزہ خاص الخاص ہے۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہاں پر اعضاء و جوارح کے ساتھ انسان اپنی فکر کا روزہ رکھتا ہے، اپنے دل کا روزہ رکھتا ہے۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ جس میں دل میں غیر خدا کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا۔ یہ وہ روزہ ہے کہ جو خاص الخاص روزہ ہے، اور اس کے ذریعے سے خود بخود انسان کے وجود کے اندر تقویٰ آتا ہے، اور وہ مصلحت پروردگار کے جو روزے کے ذریعے سے پروردگار نے حاصل کرنا چاہیے وہ اسے ملتی ہے۔ بس یہ ہے کہ مصلحت پروردگار کی یہ ہے کہ تم اپنے اختیار سے تقوی کی منزلوں تک پہنچو، تم اپنے اختیار سے اس منزل پر آؤ کہ جسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ میرے خیال سے وقت شاید پورا ہو گیا، سوالات کے لیے اب دے دیتے ہیں تھوڑا سا وقت۔